أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. یاسین یہ قرآن شریف کا دل کہلایا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ فوائد کا باعث ہے۔ سورہ یاسین کو اگر کوئی بندہ خالص اللہ کے لیے پڑھے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کو جو ہے معمہ بھی کہا جاتا ہے، معمہ بھی کہا جاتا ہے تورات میں، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کو کھول دیتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو کھول دیتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ تو تورات میں تک اس کی تعریف اور اس کا تذکرہ معمہ کے نام سے کیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو شریف بھی کہتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سورت میری ہر امت کے دل میں ہو، کیونکہ قرآن کا دل ہے تو یہ میری ہر امت کے دل میں سورہ یاسین درج ہو، پیوست ہو، اور قیامت کے روز جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کو قاضیہ بھی کہا جاتا ہے، مدافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدافعہ یعنی دفاع کرنے والی، ڈیفینڈ کرنے والی، بلاؤں اور اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں اور آفات کو ہٹا دیتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے۔ اگر کوئی بلا آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے اور یہ اس کی تلاوت کیا ہوا ہے اس صبح یا اس شام، صبح اگر پڑھے گا تو شام تک اور شام پڑھے گا تو صبح تک، اگر کوئی بلا مصیبت آ رہی ہے ناگہانی تو وہ سورت اس کا دفاع کرتی ہے۔ اور اس کا نام قاضیہ بھی موجود ہے، کہ قاضیہ اس لیے کہ حاجات کو پورا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین اگر کسی مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی مشکلات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یاسین کے بارے میں، لفظ یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی صرف اللہ، اس کے رسول کے اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، اب یہاں پر اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، جیسے والشمس کہا، کبھی واللیل کہا، اسی طریقے سے یہاں پر واو جو ہے قسم کے لیے آ رہا ہے، کہ اللہ پاک قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن بڑی حکمت والی ہے، یہ حکمت و قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی ہے، یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی ہر آیت ضرور بضرور کچھ نہ کچھ حکمت کے ساتھ درج کی ہوئی ہے۔ انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، قاصد کو، تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور کیسے بھیجے ہوئے، کس راستے پر بھیجے ہوئے؟ سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے کے لیے بھیجے ہوئے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور کس کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، کس کی جانب سے اتارے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، سیدھے راستے پر بھیجے گئے ہیں، اور نازل کس کی جانب سے کیے ہوئے ہیں؟ زبردست رحم کرنے والے کی جانب سے، جو بڑا مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بڑی قوت والا ہے اور رحیم ہے، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی بھیجنے والا جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بھیجا ہوا، یعنی آنے والا کے اندر بھی وہی صفات ہوتے ہیں۔ بھیجنے والا جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ اپنے لیے اپنا قاصد چنتا ہے۔ اگر کوئی انسان جابر ہے، ظالم ہے، تو اس کا آنے والا بندہ بھی، یعنی اس کا بھیجا ہوا بندہ، قاصد یا اس کا اسسٹنٹ، وہ بھی جو ہے اسی قسم کا ہوگا،
کیونکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے ہی بندہ چنتا ہے. جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے، دوستی بھی اسی حساب سے کرتا ہے، کام بھی اسی اپنے ہی مزاج کے مطابق اسی انسان سے کام لیتا ہے جو اس کا مزاج جس سے ملتا ہو، اپوزٹ کیریکٹر کا نہیں لیا کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحیمانہ شان کو بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں ایسا بھیجا ہوا ہوں، تو آنے والا بھی کیا ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا اور اسی طرح کے احکامات لے کر آیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بظاہر ہمارے لیے مشکل یا معلوم ہو رہا ہو، مگر وہ ہمارے حق میں نقصان والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارے حق میں خوب خیر اور خوب بھلائیوں والا ہوگا. یہ ہم پر رحم کر کے اللہ پاک احکامات کو جاری کر رہے ہیں. یہ رحم ہے ہم پر. جیسے اب قتل، کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو قاتل کو کیا ہے شریعت میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ گردن کے بدلے خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. حالانکہ دکھنے میں بڑا سخت نظر آ رہا ہے، مگر یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اصول سخت نظر آ رہے ہیں مگر حقیقت میں ہے نہیں. اس لیے کہ اگر ان جرائم کا اتنی سختی سے اگر جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ جرم عام ہو جائیں گے. قتل ایک یا دو پر بند نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب یہاں پر جتنی اور سزا کو کیا کیا گیا، ایک دم عمومی طور پر علل اعلان بازار میں دینے کو کہا گیا، یعنی سارے لوگوں کے مجمع کے درمیان دینے کو کہا گیا، تاکہ سبق مل جائے کہ کوئی اور اس کی ہمت نہ کرے. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی حکم دیا گیا، یعنی کہ کوئی اور ان برائیوں کی طرف التفات غلطی سے بھی نہ کرے، اس کا دروازہ بند ہو جائے، یہیں پر ایک دو پر ہی بات ختم ہو جائے. تو یہ ہم پر رحم ہے، ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے یہ اقدام ہے، ہمارے رحم پر، ہم پر مہربانی کرتے ہوئے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یعنی سارے احکامات کی طرف اس قرآن میں نازل ہونے والی آیات کو، قرآن کو حکیم کہا، اور اس میں اور یہ اتارے جانے والے کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ بہت ہی عزیز اور رحیم ہے. اب اس کے بعد اصل بات کی طرف آ رہے ہیں کہ کس لیے بھیجا گیا ہے. بھیجا کس کی طرف سے ہے؟ بڑے عزیز اور رحیم کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اور کس لیے بھیجا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ ڈرانا یعنی کیسا ڈرانا؟ یہ انذار، یعنی یہ وہ ڈرانا ہے جو محبت سے، بچانے کے لیے ڈرانا، بچانے کے لیے. تو بچانے کے لیے ڈرا رہا ہو، لِتُنذِرَ تاکہ ڈرائیں، قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، جن کے باپ دادا یعنی نبیوں کے ذریعے سے ڈرانے کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ رب العالمین نے دنیا میں کبھی بھی کوئی حصہ، زندگی کا کسی کا کوئی حصہ بغیر تعلیمات کے نہیں چھوڑا. سب سے پہلے جو نبی آئے دنیا میں وہ آدم علیہ السلام رہے، اور وہ سب سے پہلے انسان بھی رہے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی. یعنی بغیر نبی کے، بغیر تعلیمات کے، بغیر احکامات کے، بغیر زندگی اور کا طریقہ اور سلیقہ سکھلائے بغیر اللہ رب العالمین نے دنیا کے کسی حصے کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں، نبیوں کو مسلسل بھیجتے گئے اللہ پاک، مگر درمیان میں وقفہ ضرور آیا، گیپ آیا، کئی سالوں کا، کئی 100 سالوں کا، کئی ہزار سالوں کا وقفہ تو آیا، مگر درمیانی وقفے میں پچھلے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہا، ترغیب دی جاتی رہی، باتیں عام کی گئیں، چیزیں معلوم تھی. یہ نہیں کہ بالکل بندہ جاہل تھا، بالکل ہی نہیں جانتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر نبی نے اپنے بعد اپنی تعلیمات کو، اپنی کتاب کو، اپنے صحیفوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے تربیت یافتہ کو چھوڑ گئے تھے. اب ان کو دیکھ کر یا ان کو سن کر بقیہ انسانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس پر چلے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ بھیجے ہیں دنیا میں، ایک سمجھنے کی صلاحیت، ادراک کی صلاحیت
اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، فیصلوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ چیزیں بیان کر دی گئیں، حق کو بیان کر دیا گیا، باطل کی برائیاں بھی بیان کر دی گئی، اور ہمارے اندر ادراک کی صلاحیت اور فیصلوں کی صلاحیت بھی رکھی۔ اب اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو اب یہاں پر نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ داداؤں کو جو بولا جا رہا ہے، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بالکل قریب زمانے میں یا بالکل موجودہ اس زمانے میں نبی کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا، نبی کی زبان سے نہیں ڈرایا گیا۔ وقفہ آ گیا ہے، ہو سکتا ہے 500 سال کا، ہو سکتا ہے 800 سال کا، کئی سو سالوں کا وقفہ آ گیا ہو، اور بس لوگ جو چل رہے ہیں نیک متقی جو لوگ ہیں ان کے درمیان، ان کی جانب سے تھوڑی بہت معلومات مل رہی ہیں، نبی کے ذریعے سے نہیں ڈرایا گیا ہو۔ یہاں پر وہ اس کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ نہیں کہ یہ بات نہیں کہ پچھلے نبی کی بالکل تعلیمات نہیں تھیں، بالکل ہی جاہل تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ فہم غافلون، اب وہ غفلت میں ہیں، اس حال میں کہ وہ غافل ہیں، یعنی بہت نبی کے دور کو بہت وقت گزر چکا اور وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہے، تحقیق ہے اس بات پر، کھل کر یہ بات سامنے آ چکی ہے، حق القول کہ علی اکثرہم، کہ ان میں کے بہت سارے، یعنی یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے اور یہ بات طے ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ ان میں کے بہت سارے جس پر تمہیں بھیجا گیا ہے، جس جماعت میں، جس قوم میں تمہیں بھیجا گیا ہے، جس زمانے میں تمہیں بھیجا گیا ہے، اور جس کو تم ڈرانے کا کام کر رہے ہو، ان لوگوں میں بہت سارے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی سرکشی، ان کی اپنی سرکشی، جیسے ابو لہب رہا، ابو جہل رہا، دیگر کفار رہے، دیگر مشرکین رہے، تو یہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ بنی ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ڈال دی، یعنی ان کی اس سرکشی اور ان کی اس تکبر و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال دی ان کے گردنوں میں، اغلالا، توق کو ڈال دیا، زنجیر کو ڈال دیا گلے میں، فہی علی الاذقان فہم مقمحون، اب وہ کیا ہو گئے؟ اپنی ٹوڑیوں سے، یعنی ان کے سر اوپر کو ہی الل کر رہ گئے، یعنی ان کی نگاہیں وہ بالکل اوپر کو ہی اٹھ کر رہ گئیں، الل کر رہ گئے۔ اب یہ اغلال جو ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یعنی زنجیر کے پہنانے میں غل یہ عربوں میں عمومی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، شاعر بھی کہا کرتے ہیں اکثر اپنے شعروں میں کہ غل جو ہے یہ وہ سزا ہے جس میں انسان کے دونوں ہاتھوں کو لے جا کر گردن کے پیچھے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد زنجیر پہنائی جائے، تو کیا ہوگا کہ گردن اوپر کی اوپر اٹھ جائے گی، یہ نیچے کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، اس کی نگاہیں بس اوپر کو ہی ہو کر رہ جائیں گی، وہ اپنا سر، اپنا چہرہ نیچے کی طرف جھکا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زنجیر پہنائی گئی ہے گردن کے پیچھے سے لے کر، اور اس کی ٹوڑیوں کے پاس اس کے کونیوں والا حصہ آ چکا ہے، تو کیا ہوگا کہ چہرہ یا گردن اوپر کی اوپر اٹھ کر رہے گی، وہ نیچے کی طرف چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ بے شک ہم نے ان کے گلوں میں، ان کے گردنوں میں توق ڈال دی، کیسے؟ اغلال، یعنی غلل کی طرح، فہی علی الاذقان فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی ٹوڑیاں جو ہیں اوپر کے اوپر کو ہو کر رہ گئی ہیں، الل کر رہ گئی ہیں، یعنی وہ نیچے کو نہیں دیکھ سک رہے، یعنی راستہ نہیں دکھ سک رہا ان کو، نیچے کا راستہ کہ کہاں کو چلنا ہے، کدھر کو جانا ہے، اگر سامنے گڑھا بھی رہے گا انہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کا سر نیچے کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
تو وجعلنا من اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا، کہ ہم نے ان کے درمیان دیوار کو ڈال دی ہے، ان کے آگے، من بین ایدیہم، ان کے آگے ہم نے دیوار کھڑا کر دی، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑا کر دی ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اب ان کو اس نے چھا لیا ہے، اس کو گھیر لیا ہے، دیواروں نے ان کو گھیر لیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی اب جو ہے راستے کے نظر نہ آنے کے دو وجوہات ہوتے ہیں، ایک تو گردن کا اوپر رہ جانا، نگاہیں نیچے کو جھک نہ سکنا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسان اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، انسان اپنے خود کے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ، اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، اپنے خود کے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اور دوسرا یہ، وہ اس کے توق کے گلے میں توق کے ڈالنے کے ذریعے سے خود انسان اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتا، اور دوسرا اپنے ارد گرد کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کی کیا وجہ کہ دیواریں چاروں طرف سے دیواریں آ گئی، دیواروں کی وجہ سے اپنے ارد گرد بھی نہیں آ سکتا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے حق پر آنے کے لیے انسان کے خود کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو خود کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں غور کرو، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں جسم کا نظام، تمہارے ہاتھ دیے، پیر دیے، تمہارا خوبصورت تمہیں جسم دیا، تو اپنے آپ لکھ لیتے بیٹھو بیٹا، بچے مما کو نہیں ستاؤ، گڈ بوائے۔ تو ایک انسان یہ کہ انسان اپنے ہی وجود سے سبق حاصل کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا تھا، اپنے بنانے والے کو، اپنے جسم کے نظام کو دیکھتے ہوئے، دوسرا اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر سکتا تھا، مگر اس کی سرکشی اور اس کے عناد نے، اس کی نافرمانیوں نے، اس کے گھمنڈ نے اور حق بات کو ٹھکرانے نے کیا کیا، اس کے گلے میں توق پڑ گئی، اب یہ اپنے خود کی وجود کو بھی نہیں دیکھ کر سبق حاصل کر سکتا، اور اپنے دیواریں کھڑا کر دی گئی، جس کی وجہ سے اپنے ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کر سکتا اور راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، ان انسانوں کی ان کی سرکشی اور ان کی خود کی نافرمانی کی وجہ سے یہ صورتیں پیدا کر دی گئی ہیں، یہ بتلا رہے ہیں اللہ پاک یہاں پر۔ انما اب آگے اللہ پاک فرما رہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ڈانٹ رہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کو آپ کا ڈرانا، أَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ برابر ہیں ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں، اور لا یؤمنون، ماننے کے نہیں ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آگے اب اگر یہ بات طے شدہ ہوتی، کیا طے شدہ ہوتی کہ ایمان کا ان کا نہ لانا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا، کہ وہ ایمان، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ان کو ایمان دلانا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کسی کو ہدایت دینا، اگر یہ والی بات ہوتی اور اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ان کے گلوں میں توق ڈال رہے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ نہ سکے، اپنے آپ پر بھی غور نہ کر سکے، اپنے ارد گرد بھی غور نہ کر سکے، اگر یہ بات اللہ کی مرضی سے ہوتا، صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا، اور اس معاملے میں اگر بندہ مجبور ہوتا پھر کہ اللہ ہی نہیں چاہ رہے کیا کریں، اللہ ہی نے پردے ڈال دیے کیا کریں، اللہ ہی نے سر اوپر کو کر دیا اب کیا کریں، اگر یہ والی بات ہوتی تو یہ آگے کی آیت نازل نہیں ہوتی۔ یہاں پر آگے جو آیت آ رہی ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ والی آیت نہیں آئی ہوتی۔ اب یہاں پر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر، کہ بے شک آپ ان کو ضرور ڈرائیں،
آپ ان کو ضرور سمجھائیں. انما تنذر من اتبع الذکر، جو اتباع کرتے ہیں آپ کے نصیحت کو، جو آپ کی نصیحت کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی نصیحت کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کو ضرور ڈرائیں. اور وخشی الرحمن، اور کس کو ڈرائیں؟ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں اور رحمان سے ڈرتے ہیں، رحمان کو بغیر دیکھے، بس باتوں کے سن کر، نبی سے، اپنے رسول کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، بس اس پر ایمان لا کر، غیب پر ایمان لاتے ہوئے، بغیر دلیل کے مانگے، بغیر دلیل کو دیکھے، غیب پر یا ایمان لاتے ہوئے رحمان سے ڈر بھی رہے ہیں اور رسول کی تابعداری کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بچانے کی کوشش ضرور کریں. فبشرہ، اور جب وہ فرمانبرداری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو ان کو کیا کریں؟ خوشخبری دیں. فبشرہ بمغفرۃ، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش کی، معافی کی، واجر کریم، اور عزت دار بدلے کی، بڑا ہی مکرم، بڑا ہی معزز اور اکرام والا اجر ملنے کی، اس کی. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ بندے کے حق میں اختیار کیا ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بندہ اگر ڈرے، بندہ اگر اللہ رحمان سے ڈرے، رحمان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اور غیب پر ایمان لاتے ہوئے، اور اللہ کے نبی کی، رسول کی فرمانبرداری کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، تو اس کو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بشارتیں ہیں مغفرت کی، اس کے گناہوں کی معافی کی، اور اچھے بہت باعزت بدلے کی اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ جو ہے، یہ آیات جو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیتیں فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی قیمتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ ابو جہل جو اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے در پہ ہوا کرتا تھا. اس کی ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ تکلیف پہنچائے، اذیت دے، اور ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہے کہ میں اگر اس کو ملوں گا تو میں یوں کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ ڈالا گیا تاکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی میں اپنے مٹی کو اٹھایا، اور ان کے درمیان سے، انہی کے گھیراؤ کیے ہوئے لوگوں کے ہی درمیان سے، ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، مگر انہی کے درمیان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ کہتے ہوئے، یعنی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑا کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑا کر دی، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے. اب کچھ دیر بعد ایک اور صحابی باہر نکلے اور آ کر ان سے کہا کہ تم لوگ یوں کیسے کیوں کھڑے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے یوں کھڑے ہونے کی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ جب محمد باہر آئے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، اس کے قتل کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ وہ تو کبھی کے نکل کے چلے گئے، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ہیں، اگر یقین نہیں آ رہا تو اپنے سروں کو چھو کر دیکھ لیں. تو وہ لوگ اپنے سروں کو جب چھوئے تو دیکھا کہ واقعی ان کے سروں پہ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو یہ فضیلت کے اعتبار سے، ظاہری عمل کے اعتبار سے بھی یہ آیت بہت ہی زیادہ قیمتی اور دشمنوں کے درمیان یہ فائدہ دینے والی ہے. آگے اللہ پاک فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آگے اللہ پاک فرما رہے کہ بے شک ہم نے نحیی الموتى، زندگی بخشی مردے کے ذریعے سے. نحیی الموتى، ہم نے زندہ کیا مردوں کو. وَنَكْتُبُ، یعنی ہمیں جو زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے، ایک بے جان چیز سے ہی ہماری زندگیاں وجود میں آئی ہیں. ہماری زندگیاں جو وجود میں آئی ہیں بے جان چیز سے تھی. ہمارے ذرات فضا میں بکھرے ہوئے تھے، ہے نا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہوا میں، ہواؤں کی شکل میں یا پانی کی شکل میں
مٹی کی شکل میں ہمارے ذرات بکھرے ہوئے تھے، پھر یہ جمع ہوئے غذا کی شکل میں، پھر یہ جمع ہوئے خون کے قطرے کی شکل میں، پھر یہ جمع ہوا منی کے قطرے کی شکل میں، ہے نا، پھر ایک نظام چلا، ایک نظام چل پڑا، پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جان بخشی، یعنی پھر زندگی دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ ہم نے زندگی دی ایک مردے کے ذریعے سے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم نے کیا کیا، جب وجود میں آ گیا اور دنیا کی ایک زندگی کو گزارنے لگا، ایک وقت گزارنے لگا جو طے شدہ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین پر اس کا جینا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے لگے، وَنَكْتُبُ، لکھنا شروع کر دیا، ہم لکھنے لگے، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو وہ آگے بھیجتا ہے اس کو بھی، اور وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑتا ہے اس کو بھی۔ اب ہم لکھتے جاتے ہیں، بے جان سے وجود بخشا، پھر اس کی جب زندگی اس کی چلنے لگی تو ہم نے لکھنا شروع کیا، یعنی بیکار، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے گئے تھے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ مقصد کے تحت پیدا کرنے کی ہی وجہ بنی ہے کہ ہمارا ہر چیز کا لکھا جانا۔ اگر ہم بیکار پیدا کیے گئے ہوتے صرف کھانے اور پینے کے لیے، یا ایک دنیا میں ایک نسل کو قائم کرنے کے لیے، تو پھر اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی باریکی کے ساتھ ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر سوچ کو، ہماری ہر عمل کو لکھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو۔ آگے بھیجنے سے مراد یہاں پر اعمال ہیں، چاہے وہ برے ہوں چاہے وہ نیک ہوں، جو بھی ہم کرتے ہیں یہ کتاب میں درج کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا بدل نعمتوں کی شکل میں یا عذابات کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھا چھوڑا ہوا عمل بھی، یعنی آثار اس کو کہتے ہیں جو نشانات رہ جاتے ہیں، نشانات قدم کو بھی آثار کہا جاتا ہے، یعنی قدم اڑ جاتا ہے، انسان آگے کو نکل جاتا ہے مگر نشانات رہ جاتے ہیں قدموں کے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی بھی نیکی یا بدی کی، کسی بھی کام کی، کسی بھی بات کی کا ایک ذریعہ بن جائے، یعنی اگر ہم نے گھر میں ایک نظام بنایا تعلیم کے حلقے کا، بچوں کو کچھ دیر بٹھا کر ان کو سمجھانے کا ایک نظام بنایا اور ان کی تربیت کا ایک نظام بنایا، اب یہ نظام چل پڑا، ہمارے بعد ہماری بہویں کرنے لگیں، ہمارے بعد ہماری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں کرنے لگیں، تو یہ سلسلہ جب تک بھی چلے گا اور جتنا اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کی زندگی میں جو دین آئے گا، یا ہماری آگے نسلوں میں جو زندگی اس کی وجہ سے جو آئے گا، یہ سب ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برائی وجود میں آئی، یعنی سخت کلامی ہی، کسی پر سختی کا کرنا ہی، نہیں لڑکے ہوں تو خوب سختی کرنی چاہیے، نہیں لڑکیاں ہیں تو خوب سختی کرنی چاہیے، یعنی ان پر کسی بھویں ہوں تو ان کے لیے ایک الگ سلوک کرنی چاہیے، دامادیں ہوں تو ان کے لیے ایک الگ سلوک کرنی چاہیے، یعنی اس قسم کی کوئی بھی اخلاقی حقوق کے اعتبار سے کوئی بھی پہلو اگر ہم نے اختیار کیا، تو پھر یہ سلسلہ جو چلے گا حقوق کے لائن سے ہو، یا اعمال کے لائن سے ہو، یا اخلاق کے لائن سے ہو، جس قسم کے بھی شعبے میں، جس شعبے میں بھی ہو، تجارت ہو، مال کے کمانے کے طریقے ہوں، اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں اور اس کو ایجاد کر کے ہم چلے گئے نعوذ باللہ، یا تو مال کے کمانے کے وہ طریقے جو حلالی اور پاکیزہ ہوں، وہ جو بھی سلسلہ چلتا رہے گا یہ سب ہمارے نام اعمال میں درج ہو کر ہمارے مستقل جب تک چلتا رہے گا ہمارے کھاتے میں آتا رہے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم زبان بھی اگر ہم کھولیں تو سوچ سمجھ کر ہمیں کھولنی ہے، کہ کہیں اس کا اثر دیر تک ہمارے کھاتے میں آتا ہوا نہ رہے۔ اگر آتا ہوا رہنا ہے تو پھر کس انداز سے ہمیں اپنے بول بولنے ہیں۔ اگر کوئی حرکت کرنی ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، شادی بیاہوں کا معاملہ ہے، تو اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہو بہو طور طریقوں کے مطابق اگر ہم نے اپنی شادی بیاہوں کا وجود ڈالا آج کے اس ماحول میں، اور پھر یہ سلسلہ ہماری اولادوں میں چلتا رہا، تو پھر یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔
یعنی ایک چیز کو، ایک مرتی ہوئی اور مٹتی ہوئی چیز کو، ایک لڑکتی ہوئی اور ختم ہوتی ہوئی چیز کو ہم نے اس کو کھڑا کر دیا، اس کو سہارا دیا، نبی کے دین کو سہارا دیا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائے، ہماری خوشیوں کے موقع میں یا ہماری غمیوں کے موقع میں، تو پھر اس کا یہ ہمارے قیامت تک ہمارے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ جو ذریعہ ہم بنے، جو رول ماڈل جو ہم بنے، جو نمونہ ہم بنے، پھر کسی اور کی ہمت بنے گی، ارے فلانوں نے کیا تھا، بہت یہ اتنے اجر کی چیز ہے، یہ ایسا ہی کرنا ہے۔ جتنوں نے سیکھا اور جتنوں نے اس پر چل پڑے، سب ہمارے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ انسان عام زندگی میں روزانہ کی 24 گھنٹے والی زندگی میں پھر بھی خدا تعالیٰ سے ڈر کر، سوچ سمجھ کر چل لیتا ہے، مگر جب مواقع آتے ہیں بچوں کی کسی معاملات کی، خوشی کے معاملات ہوں یا کوئی غم کے معاملات ہوں، تو پھر وہاں پر ہمارے پیر پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماحول کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، عزیز اقارب کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، یعنی طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم نے کسی اور کا کلمہ، خاندان کا یا ہم نے اپنے رشتہ داروں کا یا ہماری اپنی معاشرت کا، سوسائٹی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارے کلمے میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ اگر ہمارا کلمہ ہوتا اور محمد رسول اللہ کا ہم اقرار نہ کیے ہوتے یا ہم اس کو مانے نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا، ہم ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ہم ایمان میں اسی وقت داخل ہوں گے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہماری زبان سے، ہمارے دل سے صادر ہو۔ تو دل اور ایمان، زبان سے صادر ہونے سے مراد یہ کہ عملی زندگی اس کے مطابق ہو رہی ہو۔ تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آپس کے ماحول میں سدھار اسی سے آئے گا کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں۔ جہاں پر بھی اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، وہاں پر ہمیں حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت کے ساتھ کمر کس کے کھڑے ہونا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے، سمجھانا ہے، منانا ہے، پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا کر کوششیں کرنی ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر عمل، ہر چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز جن کو یا تو آپ نے آگے بھیجا ہو یا پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ہر چیز شمار کیے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں، جو بھی چھوڑا جاتا ہے سب کچھ شمار کیا جاتا ہے۔ فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں، ایک کھلم کھلا کتاب میں، یعنی ہر چیز کھول کر، کوئی پوشیدہ ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ کھلم کھلا ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے نام اعمال کے لکھے جانے سے ڈرایا گیا ہے کہ سب سے پہلی جب سے پہلا قدم جو ڈرانے کی اوپر باتیں ہوئی، اس میں سب سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا ڈرانے کے اعتبار سے یہ کہ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی، ہماری زندگی لکھی جا رہی ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اگر ہم اٹھ رہے ہیں تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی حرکت ہم سے ہو رہی ہے، دیکھنے میں ہو، بولنے میں ہو، سننے میں ہو، پکڑنے میں ہو، چلنے میں ہو، کسی بھی قسم سے ہو، وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ جو ہے یہ چاہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی سے اپنے مکانات قریب رہیں تاکہ جلدی سے مسجد نبوی میں داخل ہو سکیں، نماز کے لیے جا آ سکیں۔ تو اللہ کے نبی کچھ مکانات خالی ہو گئے تو بنو سلمہ کے، تو اللہ کے صحابہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنے مکان کو تبدیل کر لیں، یعنی ان کا مکان شہر کے کنارے پر تھا تو وہاں سے ادھر مسجد نبوی کے قریب میں آ جائیں، مکان کے تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وہیں رہو، اس لیے کہ وہاں سے چل کر آنا تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، نیکیاں تمہاری ہر قدم پر تمہاری نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو پھر اب نماز کے لیے چل کر آؤ گے، نماز سے چل کر جاؤ گے تو یہ بھی تمہارے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، نیکیوں میں لکھے جانے کا، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کے لیے چل کر جانا،
کوئی بھی نیک کام کے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی حرکت کا کرنا، کچھ کرنا، یا زبان سے کچھ بولنا، یعنی ہر چیز لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ پھر صحابہ کا یہی حال تھا کہ کوشش یہ کرتے کہ جتنا ہو سکے چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں۔ اس کے بعد صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تاکہ زیادہ قدم لکھے جائیں، اور دور جاتے تاکہ لمبا راستہ ہونے کی وجہ سے چل کر آئیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، ایک مدنی صحابی تھے، ان کا انتقال مدینے میں ہو گیا، مدنی صحابی کا۔ تو دفن کے بعد دوسرے صحابہ نے کہا کہ کاش کہ ان کا انتقال کسی اور شہر میں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کا کیا حال تھا کہ صرف 10 صحابہ مدینہ منورہ میں دفن ہیں، 10,000 صحابہ، صرف 10,000 صحابہ کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے 1.25 صحابہ جو دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو تربیت پائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جاتے وقت کم و بیش 1.25 صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی چھوڑ گئے، وہ سارے کے سارے ان میں سے صرف 10,000 مدینہ منورہ میں رہے، بقیہ سارے کے سارے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے ہجرت کی اور دین کے خاطر ہجرت کی۔ صحابہ کا ہجرت کرنا ہماری طرح مال کمانے کے لیے نہیں رہتا تھا کہ اچھی زندگی ملے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے، اچھی کمائی ہو جائے، جہاں کی کرنسی زیادہ ہے اس طرف ہم اس شہر چلے جائیں اور وہاں جا کر ہم دنیا کمائیں، دنیا جمائیں، یہ مقصد نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانے کا مقصد صرف اور صرف اس علاقے میں دین کا پھیلانا ہوتا، اس علاقے میں دین کو عام کرنا ہوتا، اللہ کے دین کو پہنچانا ہوتا۔ تو یہاں پر صحابہ نے، مدنی صحابی جب مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ کاش کہ ان کا کسی اور شہر میں انتقال ہوا ہوتا۔ وجہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر کسی اپنے وطن سے دور چلا جائے اور وہاں جا کر اس کا انتقال ہو، کسی اور شہر میں انتقال ہو، تو اس کی ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ دین پھیلانا مقصد تھا، دین پر وہاں پر کے لوگوں کی دین کے اعتبار سے تربیت کرنا مقصد تھا۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے وطن سے لے کر، یعنی اس کی جگہ سے، اس کی مادری جگہ سے لے کر جہاں تک وہ پہنچا ہے، جس شہر میں وہ مرا ہے، وہاں تک کی زمین کو ناپا جائے اور اتنا حصہ اس کو جنت میں دے دیا جاتا ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کر، اس کے اخلاص کے بقدر اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو جنت کی زمین دے دی جاتی ہے، جنت کا مکان اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ یہ چاہا کرتے تھے، ان کے اندر یہ امنگیں ہوا کرتی تھی کہ کسی اور شہر میں جا کر مرے تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے السابقون السابقون، یعنی آگے بڑھنے والے، کیا ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے لوگوں کے درمیان رہیں، لوگوں کے درمیان رہنا ضروری ہے اور بڑی اچھی بات ہے تاکہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں، ایک سازگار، ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مگر اگر دین کے پر چلنے میں تکالیف ہوں تو کوشش، اور اگر دین کے خاطر اگر کوئی کسی بندے نے کسی دور علاقے میں چلا گیا ہو تو وہاں تو اس کا، اگر وہاں پر اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ اس کے لیے اجر ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہمارے، جی کوئی کچھ کہہ رہے، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ تو اگر اب جو ہے فی الوقت ہمارا ملکوں سے باہر رہنا، یہ تو کمائی کے لیے یا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقصد بن چکا ہے، مگر ہم اسی میں بھی ہم کوشش یہ اپنی نیتوں کو اگر صحیح کر لیں گے کہ نہیں، ہم یہاں پر رہ کر اپنے وطن سے دور رہ کر، ہو سکتا ہے کینے سے بچیں، حقوق کی پامالی کرنے سے بچیں، دور رہ کر ہم جو ہے یہاں پر زیادہ کما رہے ہیں تو زیادہ کمانے کے بدلے میں ہم ان کے حقوق کو، مالی حقوق کو ہم ادا کریں تاکہ اخلاق کا مظاہرہ کریں، مختصر وقت میں ان سے ملاقات کریں اور ان کی دلجوئی کر لیں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان کی غمگساری کریں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے، زیادہ حقوق کو ادا کر سکیں گے۔ یعنی اس طریقے سے اگر ہم اپنی نیتوں کو اگر ٹھیک کر لیں گے، زیادہ کما کر ہم زیادہ جمائیں گے نہیں، بلکہ زیادہ کما کر ہم زیادہ حقوق ادا کریں گے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے عزیز و اقارب کا زیادہ خیال رکھیں گے،
اگر یہ نیت اگر ہماری ہوگی تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ ہمارا بھی اگر ان ملکوں میں اگر موت واقع ہو جائے تو پھر یہی ہمیں اجر ملے گا، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ یہی سلوک رہے گا۔ اب آگے واقعہ آ رہا ہے، میں شروع نہیں کر سکتی، انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ وہ چکن کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے نا، تھوڑا تفصیل بتا سکتے ہیں اس کی؟ نہیں، آج کل جو ہمارے پاس ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، باہر رہنے والوں کی بات یہ کر رہی ہوں۔ اور ہندوستان پاکستان میں بھی جب مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ہاتھ سے ذبح کیا جا رہا ہو، مگر کیا کرتے ہیں، اٹھا کر گرم پانی کے وہ ڈرم میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے پر نکل جائے، ہے نا، پروں کے اتارنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیٹ صاف کیے بغیر، پیٹ کے اندر کی غلاظت کو نکالے بغیر اگر گرم پانی کے ڈرم میں ڈال دیا جائے، گرم پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کے پر تو نکل جائیں گے، مگر کیا ہوگا، پیٹ کے اندر کی غلاظت کے اثرات جو ہے وہ گوشت میں جذب ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ گوشت اگر کھایا جائے تو پھر یہ ناپاک رہے گا نا، کیونکہ غلاظت کے، گندگی کے اثرات اس میں آ گئے۔ ایک تو سائنسی اعتبار سے بھی نقصان دہ رہے گا، اس کے علاوہ شریعت کے اعتبار سے بھی وہ ناپاک رہے گا۔ اور اگر کسی باہر ملکوں میں اگر ہم رہ رہے ہیں اور وہاں پر اگر پیکٹ کے اوپر اگر حلال سیل بھی لگا ہو، اب وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی مقدار میں مرغیاں کٹتی ہیں اور پیک ہوتے ہیں، تو اب ہر کوئی ہاتھ سے کٹے گا، یہ کیا ہمارا ایک انسانی ایک عام عقل کیا یہ گوارا کر سکتی، مان سکتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں ہاتھ سے کٹے اور پیک ہو جائے اور ایکسپورٹ ہو جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس کا ہاتھ سے کٹنا یا پھر اس کا پیٹ صاف کر کے اس کے بعد گرم پانی میں ڈالنا تاکہ اس کے پر نکالیں، اب یہ چیزیں جب تک ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات پر یا بس وہ لکھے ہوئے سرٹیفکیٹ جو ڈالی ہوئی ہوتی ہے، سیل لگایا ہوا ہوتا ہے، اس پر اعتبار کرنا مناسب نہیں ہے، یہ مشتبہ ہو گیا۔ اب مشتبہ کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر انسان کو بچنا زیادہ ضروری ہے، احتیاط کرے، وہ تقوی کو اختیار کرے کہ نہ ہی کھائے، یا تو پھر ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کر کے، یا تو کسی ایسے سے جو اپنے آنکھوں کے سامنے کر رہا ہو اس سے کروانے کی کوشش کرے۔ یہی تھا، بات صاف ہو گئی؟ جی، مطلب اس کو ذبح کرنے کے بعد ہاتھ سے پہلے اس کے پیٹ کی صفائی ہونی چاہیے، ہاں، پیٹ کی پھر باقی ہاں جی، اگر پیٹ کی صفائی نہ ہی کر رہے تو پھر اوپر اتارنے کے لیے مشین میں گرم پانی میں نہ ڈالے بلکہ جلد اتار لے، سیدھے کھینچ کر جلد اتار لے، مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ پھر بات وہاں پر پیدا ہو رہی ہے کہ پیٹ کی گندگی کے ساتھ گرم پانی میں ڈالا جا رہا ہے۔ کسی اور کو کچھ پوچھنا تھا؟ وعلیکم السلام۔ جی، میں بات کروں یا کوئی اور بہن؟ جی، میں بات کروں جی تو ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ اپنا بناؤ سنگھار ویسے رکھے کہ میرا شوہر کا وصیت ہے کہ ہم کو ویسے ہی رہنا ہے جیسے ایسے رہ رہے ہیں، مطلب جیسے پورا میک اپ، پورا پہناوا اڑھاوا ہر چیز جیسے ایک شادی شدہ کا ہے ویسے، تو ویسے صحیح۔ دیکھیں، عدت کے پورا ہونے تک تو اس کو جو ہے غم منانا ہے، غم میں جو ہے پاکی صفائی کا خیال ضرور کریں گی مگر بناؤ سنگھار نہیں کریں گی، غم کی علامت کے طور پر، غم کے اس پر مطلب اس کی وجہ سے صرف غم منانے کی اجازت بیوی کو ہوتی ہے کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد۔ اب گھر کے دیگر احباب کے لیے صرف 3 دن غم منانا ہے، اس کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی شروع کرنی ہے۔ اب بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن تک اس کو غم منانا ہے، مگر صحت کا، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے، مگر بناؤ سنگار ایکسٹرا بناؤ سنگار نہیں کریں گے۔ اگر 4 ماہ 10 دن اگر ہو جائیں،
اس کے بعد وہ اپنے محرموں کے درمیان بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ٹھاک رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، شریعت بالکل اس کی اجازت دیتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رنگین کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، زیورات بھی پہن سکتے ہیں، مگر محرموں کے درمیان، چاہے شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ شوہر والی ہو یا بغیر شوہر والیاں ہو، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ ہو، عورت بالغہ ہے تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اس کا بناؤ سنگار ہے جائز طریقے پر اپنے محرموں کے سامنے ہی رہے گا، محرموں کے علاوہ نہیں دکھائیں گے، اور غیر شرعی طور پر اور یعنی اسی حلیے میں رہنا ہے جس حلیے میں ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اپنے محرموں کے سامنے۔ جی ہلو، جی بولیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی جی کہ باہر کے ملکوں میں جو حلال لکھے ہوئے ملتے ہیں چکن، تو ان کی پوسٹک کو کیا وہ لوگ تو بغیر گرم پانی کے نہ نکالتے ہوں گے؟ گرم پانی کی تو ضرورت ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہوگی؟ کیسے نکالتے ہوں گے پھر؟ ہاتھ سے تو نہیں اکھاڑتے ہوں گے نا؟ نہیں، پوری پوسٹک نکال دیتے ہوں گے۔ مشین رہتا ہے سر، اس سے پورا صاف ہو جاتا ہے۔ تو مشین بھی گرم مشین کے اندر کیا ہوتا ہوگا؟ ہیٹ تو ہوتا ہوگا نا۔ ایک بال کو اکھاڑنے والی مشین ہوگی، بال کو نہیں، پورے چمڑے کو نکال دیتے ہیں۔ چمڑے کو اگر نکالیں گے تو مسئلہ نہیں، ہاں چمڑے کو نکالیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، مگر چمڑا نکالا ہوا نہیں رہتا نا، نہیں نکالا رہتا، نہیں نکالا رہتا، ہم دیکھتے ہیں نا۔ نہیں ہاں صرف اس کا پر وغیرہ اتنا، اب خود ہم کتنا بار جمع کروا کے منگواتے جب رہتے تھے وہاں، تو میرے ہسبینڈ بولتے تھے کہ مشین سے اس کو صاف کر دیتے، جمع کرواتے تھے صاف کر دیتے زمین سے، ہاتھ سے، مشین سے۔ اب وہ مشین کیسا کام کرتی تھی؟ اس کے اندر ہیٹنگ ایفیکٹ ہوتا تھا، ہاٹ واٹر سسٹم ہوتا تھا؟ ہاں یہ دیکھنا ہے، مشین ہی ہوتی ہے، جیسے یہ نہیں کہ ہندوستان کی طرح ایک ڈرم ہو اس کے اندر ڈبا کے اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ الیکٹرک مشین ہوتی ہے اور اس کے اندر پانی ابلتا ہوا رہتا ہے، ہیٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ روٹیشن میں رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جی جی بولیں۔ بغیر چمڑے کی گوشت ہو تو ابھی دیکھیں، اب اگر ثابت اگر ہم چکن لینا پڑے، ہول چکن اگر لے رہے ہیں تو اس پر جلد چڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہول چکن نہ ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب جیسے ران کے پیس ہیں، تھائس کے پیس ہیں، بریسٹ کے پیس ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، وہ بغیر چمڑے کی ہوتی ہے نا، تو اب بغیر چمڑے کی اب وہ جو ہے پہلے پورے چکنوں کو پہلے تو ہر ہول چکن کو وہ لوگ چمڑا یہ پر اتار دیتے ہیں، اور جب اس کو بریسٹ پیسز بنانا ہو یا تو بون لیس بنانا ہو، کچھ کرنا ہو، تب جا کر اس کا چمڑا اتارا جاتا ہے، یعنی وہ پہلے بغیر پروں والی تھی، پھر جب اس کا آگے پروسیس کرنے لگے تو چمڑا اتار دیا گیا۔ سمجھ آئی آپ کو میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ جی میں سمجھ پا رہی ہوں، لیکن امریکہ میں تو ہر جگہ اسی طرح سے چکن ملتے ہیں۔ ہاں جو بچے لانے جاتے ہیں تو وہ لوگ دکان سے، تو میں نے ایسے شاپ سے نہیں خریدتے ہیں جہاں پر لیبل لگی ہوئی ہے حلال، لیکن ایسے دکان سے جہاں پر وہ لوگ پہلے سے کاٹ کر تیار رکھتے ہیں، پھر آپ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سا پیس چاہیے اور کتنا kg چاہیے، تو پھر ویٹ کر کے وہ سامنے دے دیتے ہیں۔ نہیں، اب ان کو دیکھنا، کیسے پتہ چلے گا؟ ان سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ چکن کس برانڈ کا خریدا ہے، کس کمپنی سے خریدا ہے، اگر وہ کمپنی اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس کمپنی کی تحقیق کریں گے تو وہ فروزن چکن دے رہی ہے اور وہ فروزن ہول چکن تھا یا باقاعدہ کمپنی سے اسکن پیل آف کر کے باہر وہ پروڈکٹ اپنا باہر نکالی تھی، کیا کی تھی اس نے، اس قسم سے آپ کو تحقیق کر لینا اچھا ہے۔ اب ہم لوگ بھی یہاں پر تحقیق کرتے ہیں، اب ترکی میں کہتے ہیں کہ ہر ہاتھ سے ہی سلاٹر ہوتا ہے، ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ کچھ ہیں جو اسٹرکٹلی ہاتھ سے ہی ذبح ہوتا ہے،
اور اس کی اسکن اتاری جاتی ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر تحقیق کر کے ایک دو برانڈ گنتی کے 1-2-3 برانڈس جو ہر سپر مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہوتے، مگر اس کو لایا جاتا ہے. تو ایسے کوشش کرنا پڑتا ہے. ابوظہبی میں جب تک ہم تھے کئی سال تک چکن جو ہے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. پھر اتفاق سے جو ہے باقاعدہ سلاٹر ہاؤس ملا، وہاں پر آنکھوں کے سامنے مرغیاں کٹتی تھی، جا کے آنکھوں کے سامنے کٹا کے چمڑا اتار کے لے کر آتے تھے. تو اور کبھی جب تک ہم آج تک بھی جیسے نگیٹس ہیں یا چکن فرینکس ہیں، جو بھی اس کے پروڈکٹس جو بھی ملتے ہیں چکن کے، آج تک ہم نے، بچے کہتے ہیں امی اسکول میں سب کچھ لاتے ہیں، بچے لاتے ہیں کھاتے ہیں، مگر ہمارے گھر کبھی نہیں آتی ہے یہ چیزیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے. ہاں مچھلی کا ہو تو آ جاتا ہے، مگر چکن کا بالکل نہیں لایا جاتا، کیونکہ پتہ اب وہ پروسیسنگ تو وہیں پر بھی ہے نا، اس کے لیے. پھر KFC وغیرہ بھی صحیح نہیں ہوگا؟ نہیں KFC وغیرہ بھی صحیح نہیں. بالکل کوشش کریں اپنے گھر پر ہی، آج کل سہولتیں ہیں، گھر پر ہی ہم بنا سکتے ہیں. 100% اتنا صحیح بھی نہ بھی آئے، مگر کچھ حد تک کوشش پوری ہو جاتی ہے. اور اصل یہ دیکھیں ہمارے اعمال کا دار و مدار، جیسے گاڑی کے چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا اچھا پیٹرول رہے گا اتنا ہی اس کی پرواز، اس کی تیزی بھی اچھی، رفتار بھی صحیح رہے گی، انجن بھی صحیح رہے گا. ایسے ہی یہ غذا بھی جو ہے نا، یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس سے پھر قوت بنتی ہے، پھر اس سے نور بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کی کتنی دعائیں بتلائیں، کھانے کے آداب بتائے، حلال پاکیزہ رزق کے بارے میں سورہ انعام میں کتنا بارے میں آتا ہے کہ ذبح کے تعلق سے، سورہ انعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ چیزیں اتنی اہتمام سے اور احتیاط سے چیزیں کیوں بیان کی گئیں؟ کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہمارے روزمرہ کے اعمال میں، تو اس کا ہم بہت خیال کرنا ہے. آج بچے نافرمان ہیں، آج ہمارے اندر بدلے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، درگزر کا جذبہ نہیں ہے. سب کس کا افیکٹ ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے ہماری غذاؤں کا افیکٹ ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اتنا حلالی پاکیزہ، ہاتھ سے جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں کے سامنے یا اس کی شیورٹی ہو، اسی کو اختیار کریں. اگر نہیں آ رہا کوئی چیز سامنے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. پھر اللہ پاک اگر ہم کچھ دن چھوڑے رکھیں گے نا، تو پھر اللہ پاک راستے پیدا ضرور کریں گے، اسباب پیدا کریں گے، چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ ضرور سمجھ راستے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ. کچھ دن کی قربانی ہے، پھر اللہ پاک راستے کھول دیں گے. جی تو کافی وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.